نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بھی ڈسکس کروں گا کہ آج ہمارے جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری جو زندگی ہے، اگر اس زندگی میں دیکھا جائے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے بندے کو کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے معاملات کے اندر، معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشانی میں ڈالنا، معاملات زندگی جو انسان کے ہوتے ہیں ان کو خراب کرنا بڑی دکھ و تکلیف والی بات ہے۔ سب سے پہلے اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے۔ آپس کے اندر جو آپ لوگوں کے معاملات طے ہو جائیں ان معاملات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ معاملات کرتے وقت اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں، وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں معاملات طے کرنے کے بعد جب آپ کے زبانی کلامی کوئی معاملات طے ہو جائیں تو پھر بس اس کے اوپر مور لگ گئی، نفع ہے یا نقصان ہے، نفع ہے یا نقصان ہے، بس معاملہ طے ہو گیا، اس کے اوپر آپ اترنے کی کوشش کریں۔ جس وقت آپ معاملے کے اوپر اترنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوگی۔ حقوق العباد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق ہیں۔ آپ نماز بھی پڑھیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، قرآن بھی پڑھیں، اچھی بات ہے، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، ہر چیز کو پڑھیں، کیوں نہ ہر وقت پڑھتے رہیں، کیوں نہ، اچھی بات ہے، عملاً زندگی ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اللہ کے حقوق تو آپ کو ماننے پڑیں گے، اس کے اوپر 100% چلنا پڑے گا، وہاں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے لوگوں کو تکلیف دینا انتہائی غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے یہ۔ یہاں آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے منصب کا استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو تکلیف تو دے سکتے ہیں، مگر کل اللہ کے سامنے جس وقت آپ پیش ہوں گے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس وقت آپ کے سامنے پچھتاوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پچھتائیں گے کہ میں نے یہ معاملہ کیوں کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کسی صورت میں بھی کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں کہ میرا اور آپ کا یہ تعلق جو ہے، واسطہ ہے، یہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بائیوں والا ہے، کلمے پڑھنے والے ہیں۔ ہم ایک نبی علیہ السلام کے امتی ہیں کہ دو دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے آئیں، کہ دنیا کے لیے خیر خواہ آئے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ تو اس لیے یہ تہجد کی نماز ہو گئی، بڑے لمبے چوڑے وظائف ہو گئے، ذکر ہو گئے، یہ سارے کے سارے ادھر ہی رہ جائیں گے اگر آپ کے معاملات درست نہ ہوئے، خراب ہوئے۔ اگر میرے اور آپ کے معاملات اگر بہتر ہوئے تو خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے منصب کو غلط استعمال مت کریں۔ میری عرض ہے ان احباب سے بھی، ان لوگوں سے بھی، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں جہاں سے بھی، کہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم نے کسی کے معاملات خراب نہیں کرنے، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، کسی کو خام خواہ پریشان نہیں کرنا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج سے یہ اس سے پہلے ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگے اور اس سے جا کے معذرت کریں، مجھ سے غلطی ہوگی بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ میرے اور آپ کے درمیان ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ معاملات کی درستی بہت ضروری ہے۔ آج کا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا کہ یہ ساری چیزیں سمجھ لیں کہ وظیفہ ہی ہے، ذکر ہی ہے، بنیادی جو چیز ہے۔ معاملات جو انسان کے خراب ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے معاملات صحیح نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی
یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، گمان اچھا رکھنا چاہیے، اور ہر وقت اگر اس کا گمان اچھا رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے دعا کیا کریں، اگر وہ خدا نخواستہ اس طرح کہے تو یا اللہ اسے ہدایت دے دے، میرے حق میں بہتر کر دے، اللہ سے مانگے اس کے حق، اس کے لیے دعا، یہ ضروری چیز ہے۔ تو جس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ جو آج عمل میں بتانے لگا ہوں، جو ذکر بتانے لگا ہوں، معاملات کو صاف کر کے، درست کر کے، اس کے بعد پھر آپ کی عمل اس طرز کے اوپر، اس طریقے کے اوپر کریں۔ آج کل بڑے پریشان ہیں لوگ، معاشی تنگی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، مسائل ہیں، معاملات زندگی کے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ الناس 21 دفعہ پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو آپ روزانہ پئیں۔ ایک کے معمول اپنا بنا لیں۔ کسی کے ساتھ گھر میں نظر کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کسی قسم کے مسائل ہیں، آپ یہ پڑھیں۔ ایک تو یہ ہوگی۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 11 دفعہ درود شریف نماز والا۔ جس وقت آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے نماز والا، اس کے بعد پھر آپ نے قرآن کی ایک صورت ہے سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 120 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی، ٹینشنیں، مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ کوثر کا بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی بہترین قسم کا عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو 120 دن تک 120 دفعہ روزانہ اس عمل کو پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستہ آپ کے کھولتے ہیں۔ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ اس عمل کو جتنے بھی لوگ کریں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے قرآن کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر فائدہ ہے۔ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں۔ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔